जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो हम तारीख़ इस्लाम के सिलसिला में आज इसकी तीसरी किस्त जो है ना उस पर बात करेंगे। तो शुरू में हमने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत राशिदा कायम हुई और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किस तरह बागियों के एक ग्रुप ने जो है ना वो शहीद कर दिया और इस तरह एक फितना का आगाज़ हो गया मुसलमानों में और इस्लाम में। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद 2-3 दिन तक तो कोई खलीफा ना बना, मगर उसके बाद फिर हज़रत तला रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को राज़ी किया कि आप जो है ना वो खिलाफत संभालें। कहते हैं कि शुरू में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि नहीं, आप जिसको भी खलीफा मुंतखब करेंगे मैं उसकी बैत कर लूँगा, मगर सब अकाबरीन जो थे उन्होंने हज़रत अली पे वोट किया और उन्हें कायल किया कि आप जो है ना वो खिलाफत संभाल लें। तो हज़रत अली 656 से 661 तक या 35 हिजरी से जो है वो 40 हिजरी तक वो खलीफा रहे। तो हज़रत अली का जो सबसे बड़ा चैलेंज खिलाफत संभालते ही हुआ वो था कि हज़रत उस्मान के कातलीन के साथ क्या किया जाए। उधर हज़रत अमीर माविया वो जो है वो कसास का मुतालबा कर रहे थे, वो हज़रत अली से मुतालबा कर रहे थे कि आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों को हमारे हवाले करो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमा रहे थे कि वो कातिल जो हैं वो मेरी दस्तरस से बाहर हैं। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि हम जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ कहते हैं, जब भी सहाबा में से और खुलफाए राशिदीन में से किसी का नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मगर कभी ज़ुबान की रवानी की वजह से खाली नाम ले लिया जाता है। तो नाउज़ुबिल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि हम एहतराम नहीं करते, इसको दरगुजर फरमा लें अगर कहीं कोई बोल चूक इस तरह की हो जाए, मगर हम सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं तमाम सहाबियों और जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके साथ। तो इस तरह हज़रत अली दूसरी तरफ से ये मुतालबा हो रहा था कि जिस ग्रोह ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है उन्होंने हज़रत अली की बैत कर ली हुई है, और हज़रत अली फरमाते हैं कि वो मेरी दस्तरस में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, वो एक और मजबूत ग्रोह था। तो वल्लाह आलम, हो सकता है कि इसी में सदाकत हुई हो, मगर मुतालबा बढ़ता गया हज़रत अमीर माविया की तरफ से। उसी दौरान ये हुआ कि एक तो हज़रत अली ने आते ही वो तमाम जो वाली थे, गवर्नर थे, उनको चेंज किया, और उसमें सबसे पहले उन्होंने अमीर माविया को बरतरफ कर दिया। शाम के जो गवर्नर थे या शाम के वाली थे वो, तो उनसे उनको बरतरफ कर दिया। हालांकि उन्होंने माना तो ना, लेकिन बरतरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कर दिया। उधर दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का गई हुई थी जब ये वाक़या शहादत उस्मान का हुआ, तो उनको वहाँ इतला मिली, तो वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई, और उधर फ़ौरन ही बाद में हज़रत तला और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने भी जाकर हज़रत आयशा से सारी तफसील बताई। तो हज़रत आयशा ने भी इनसे कहा कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बेगुनाह कत्ल किया गया है और उन्हें शहीद किया गया, तो उनका कसास और कातलों को हवाले करना चाहिए। तो उन्होंने भी मुतालबा कर दिया। तो इस तरह उन्होंने लोगों को तैयार किया। उस वक़्त हज़रत तला और हज़रत ज़ुबैर भी हज़रत आयशा की हमायत कर रहे थे। तो मदीना तो वो वापस ना आई, मगर वहाँ से बसरा जाकर फिर मुकाबला करने का एक किस्म का यानी प्रोग्राम था, तभी जंग जमल हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला तो उन्होंने भी जंग की तैयारियां जो है ना वो शुरू कर ली। वैसे वो जंग के लिए तो तैयार नहीं थे,
مگر پھر بہرحال انہوں نے حضرت علی نے بھی یہ سوچا کہ مدینہ میں حضرت عائشہ نہ آ جائیں اپنے، جو کہ ان کے ساتھ کافی گروہ شامل ہو گیا تھا، تو باہر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں وہ موجود تھے جو حضرت علی حضرت عثمان کے قاتل جو تھے، تو وہ سارا پھر پتہ چل جاتا یا جو بھی. لیکن حضرت علی نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی بصرہ جانے کے لیے تیار ہوئے. کچھ صحابہ نے بہت روکا جو ہے نا کہ آپ نہ جائیں، بلکہ ایک صحابی جو تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو حضرت علی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا آ کے اور فرمایا کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں، بلکہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم اگر آج آپ مدینہ سے باہر چلے گئے تو کبھی مدینہ واپس نہیں آئیں گے. اور پھر وہی ہوا تھا، بعد میں کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، مدینہ کو جو ہے نا وہ دارالحکومت نہیں رکھا تھا انہوں نے. تو ادھر جب جنگ کی تیاریاں ہونی شروع ہو گئیں تو بیچ میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کچھ اور صحابہ صلح صفائی کی کوشش بھی کرواتے رہے. تو بہت قریب تھا کہ یہ صلح ہو جاتی، مگر وہ جو سبائی گروہ تھا عبداللہ بن سبا ابن سودابی جسے کہتے تھے، وہ اس تاڑ میں تھے کہ کہیں یہ صلح ہی نہ کر لیں، کیونکہ صلح کرتے تو ان کی شامت آ جاتی. اس لیے انہوں نے اندر ایک دفعہ تو انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ، قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اس کو بھی عثمان کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو لیکن وہ عملی جامہ نہ پہنا سکے اس چیز کو. لیکن صلح ہونے والی تھی، بات چیت ساری طے ہو چکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ رات کے وقت ان سبائیوں نے حملہ کر دیا اچانک سے، اور بگدڑ مچ گئی سب میں. ادھر حضرت علی بھی نکل آئے مقابلے کے لیے، ادھر حضرت عائشہ بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ باہر آ گئی. تو گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. تو اس طرح پھر آخر جب تک وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پہ سوار تھیں تو سارے مردانہ وار لڑ رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں یا کونچیں کاٹیں. وہ بیٹھ گئی تو پھر ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ اس طرح ایک قسم کی شکست ہوئی حضرت عائشہ کو. مگر ان سے پہلے حضرت زبیر بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے حضرت عائشہ کا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد دلایا تھا، جس میں رسول پاک نے حضرت زبیر سے پوچھا تھا کہ تم علی سے کتنا پیار کرتے ہو، تو فرمایا کہ ایک وقت تم نا اس کے خلاف لڑو گے، تو وہ بات تمہیں یاد ہے کہ تم غلطی پر ہو گئے. تو حضرت زبیر سنا چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے، مگر ان کو بھی ایک سبائی نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا. اور ادھر سے حضرت طلحہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے گئے مگر ان کو بھی شہید کر دیا تھا. تو اس طرح پھر وہ اس جنگ میں ایک قسم کی ناکامی ہوئی حضرت عائشہ کو، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا، کوئی زخمی ہوئی تھی، مگر ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا وہ مکہ میں رکھو. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مدینہ بھی پھر بھیج دیا تھا. اور بعد میں حضرت عائشہ نے بھی کچھ دن رہنے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر متوجہ ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف. تو ادھر امیر معاویہ جو ہے نا وہ انہوں نے وہ کرتا بھی منگوا لیا ہوا تھا جو حضرت عثمان کا خون آلود تھا، وہ حضرت نائلہ کے انگلیاں بھی کٹی ہوئی. تو جو بہت جوش تھا جو ہے نا شام میں انہوں نے حضرت علی کے خلاف ایک پورا محاذ تیار کر لیا ہوا تھا. تو پھر ان کی بھی جو ہے نا جنگ صفین جو ہے وہ ہوئی، اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے دونوں. ویسے ایک حد تک کوشش کی، کیونکہ 3-4 مہینے آمنے سامنے بیٹھے رہے، اکا دکا کیا کئی مار کے ہوئے، لڑتے تھے صبح پھر چلے جاتے تھے، پھر اس طرح کر کے ان میں بھی صلح صفائی کی ایک کوشش ہوئی. تو آخر پہ پھر یہ ہوا کہ عمرو بن عاص کو ایک تجویز سوجھی کہ کیوں نہ ہم قرآن کو حکم بنا کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور جو فیصلہ قرآن کا ہوگا وہ مانیں گے. حضرت علی کو ریزرویشن تھی اس کے اوپر. اور لیکن بہرحال حضرت علی کے اپنے ساتھیوں نے، آدھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ قرآن کو حکم مانو، آدھے کہہ رہے تھے نہ مانو. بہرحال حضرت علی کو بدل ناخواستہ ماننا پڑا. ادھر امیر معاویہ کی طرف سے، شام والوں کی طرف سے عمرو بن عاص کو جو ہے نا وہ حکم مقرر کیا گیا. ادھر جو ہے نا وہ شامیوں عراقیوں کی طرف سے یا حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر حکم مقرر کیا گیا. مگر کمزور آدمی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری. عمرو بن عاص بڑے تیز تھے
تو حضرت علی نے بھی ریزرویشن ظاہر کی، مگر کیا کرتے، جب دونوں میں معاہدہ یہ ہوا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت علی دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، اور ایک شورا جو ہے نا وہ انتخاب کرے گی نئے خلیفہ کا، تو یہ فیصلہ ہوا۔ مگر جب اعلان کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمرو بن عاص کو کہا کہ آپ اعلان کرو، تو وہ تیز تھے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ نہیں آپ پہلے اعلان کرو، آپ بزرگ ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں بطور نمائندہ جو ہے نا وہ حضرت علی کو بھی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو جو ہے نا وہ معزول کرتا ہوں، اور ایک کمیشن جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر حضرت عمرو بن عاص آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سن لیا کہ حضرت علی کے نمائندہ نے معزول کر دیا ہے حضرت علی کو، اور میں بھی حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، مگر میں امیر معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے ولی ہیں اور قصاص کے حقدار ہیں، اس لیے وہ حق پر ہیں۔ تو اس طرح شور مچ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی کہا کہ یہ غداری ہو گئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، ہم نے تو دونوں کو معزول کیا تھا۔ مگر اس طرح بدقسمتی سے، اب ہم کیا کہیں کہ کون ٹھیک تھا یا کون غلط تھا، مگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت علی کو معزول قرار دے دیا گیا اور حضرت امیر معاویہ کو برقرار رکھا گیا، اور ایک نئے فتنہ کی بنیاد پڑ گئی۔ یعنی ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور فتنہ آگے اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ پھر کس طرح وہ خارجیوں والا معاملہ ہوا، اور پھر فتنہ در فتنہ اور فتنہ در فتنہ ہوتے ہوتے کئی گروہ بن گئے، اور کئی قسم کے قتل و غارت، اور لاکھوں ہزاروں انسانوں کی جانیں جو ہے نا وہ اس سے گئی۔ تو ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا ہوا، حضرت علی کو کس طرح شہید کیا گیا، اور پھر امیر معاویہ نے کس طرح جو ہے نا وہ یزید کو اپنا ولی عہد بنایا۔ تو یہ اگلی قسط میں پھر جو ہے نا یہ آگے چلائیں گے اس سلسلہ کو۔